बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गोंदल। एक कैनेडियन अखबार ने भारतीय एजेंसी रा और आईबी के हवाले से बड़े आम इंकशाफात किए हैं और इससे पूरा जो इंडिया है उसकी एक ज़हनियत को वाज़े किया है। ये मैं आपके सामने इस वीडियो में रखूंगा। और इसके अलावा इंडिया और हिंदू जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर इस्लामोफोबिया के हवाले से मुतहरक हैं, लॉबिंग कर रहे हैं, इसका भी एक नक्शा मुत्तहिदा अरब अमारात में देखने में आया है। वो भी मैं आपके सामने इस वीडियो में रखने जा रहा हूं। आपको याद होगा कि जब से मोदी बरसर इक़्तिदार आए हैं तो एक बहुत बड़ी जो है मुसलमानों के साथ खुलेआम कैंपेन का आगाज किया गया है, जिसके अंदर आरएसएस के गुंडे जो कभी खुफिया वारदातें किया करते थे, या कभी मोदी जब गुजरात का वजीर आला बना था तो उस वक्त वो वहां पर एक खून की होली खेली गई थी। लेकिन इंडिया पूरी दुनिया के अंदर जो है वो अपना दिफा कर रहा था। इस नरेंद्र मोदी पर अमेरिका के अंदर जाने पर भी पाबंदी लग गई थी, लेकिन जब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बना तो उसके बाद ये पाबंदी उससे हटी। इससे पहले कि मैं आपको अगली बात की तरफ ले चलूं, आज जिन लोगों ने मुस्लिम्स इन इंडिया और कश्मीर के हवाले से तहरीक लब्बैक के कारकुनान ने एक ट्रेंड जो है वो बनाया, ये बड़ा एक जबरदस्त और काबिल सताइश एक्टिविटी थी, इसलिए उनको जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए। वजह उसकी ये है कि जब से कोरोना वायरस की वबा पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रही है तो कश्मीर का जो इशू है, इसके साथ फलस्तीन का इशू है, मजलूम मुसलमानों को जिस तरह बेदर्दी के साथ जो है वो तंग किया गया, इस्मतदरी की गई और वहां पर उनको कर्फ्यू के समय के अंदर पिछले 8-10 महीनों से रखा गया, उनकी आवाज भी हमें आज सोशल मीडिया के इस दौर में जरूर उठाते रहने चाहिए। और जो लोग इस हवाले से मजलूमों की आवाज बने उनको जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए, खा वो किसी भी जमात से तंजीम से ताल्लुक रखते हों। अब देखिए कि जब से जो है वो इंडिया के अंदर मौजूदा हुकूमत आई है, इसने मुसलसल मुसलमानों के हवाले से एक नफरत अंगेजी पैदा की है। इससे पहले भी जो इंडियन गवर्नमेंट्स है उनकी लॉबिंग जो है अमेरिका के अंदर बहुत मजबूत है, इसराइल के साथ उनकी कोलैबोरेशन है, और इसके अलावा कनाडा के हवाले से तो आज जो अखबारात ने इंकशाफ किए हैं मैं वो आपके सामने तफसील में रखने लगा हूं। और फिर आपने देखा अफगानिस्तान के अंदर भी इंडिया ने पूरी कोशिश की कि किस तरह जो है वो जो पाकिस्तान है उसको आइसोलेट किया जाए, अफगान हुकूमत से दूर किया जाए, और वो इस हवाले से कामयाब भी हुए। मगर जब तालिबान के हवाले से पाकिस्तान की मुज़ाकरात के लिए अमेरिकन को और दीगर आलमी कुव्वतों को जरूरत पड़ी तो इंडिया को पीछे हटना पड़ा। अभी भी जो है वो 76 लाख टन गंदम जो है इंडिया वो अफगानिस्तान खैर सगाली के तौर पर जो है इस मर्तबा भेज रहा है ताकि उनके ताल्लुकात जो है वो बेहतर रहें। अब होता ये है, बदकिस्मती ये है हमारे इस खित्ते की और स्पेशली पाकिस्तान के अंदर जो गद्दार लोग हैं, जो सरेआम उन राह के एजेंटों के सपोर्ट करने वाले होते हैं, वो सहाफत के मैदान में भी बैठे होते हैं, सियासत के मैदान में भी बैठे हुए हैं। और आपको इल्म है कि पीटीएम जो है वो खुलेआम पाकिस्तानी फौज को गालियां निकालती है, पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ बात करती है, और मकसद ये ही होता है उन एजेंसीज का भी, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का भी, कि अवाम और इसके जो स्पेशली फौज का इदारा है इसको आपस में लड़ाया जाए, इनके अंदर इख्तलाफात पैदा किए जाए। और आप देखते हैं कि जब मंजूर पश्तीन या अली वजीर और मोहसन दावट जैसे लोगों को कानून की गिरफ्त में लाने की कोशिश की जाती है तो यही हामिद मीर, सलीम साफी, तलत हुसैन, मंसूर अली खान शाह और इस तरह की आसमा शराजी और ये जो एक सहाफती मलामतिया फिरके के लोग हैं, ये उनकी हमायत में आ जाते हैं। और फिर जो है वो रियासत कई दफा सरेंडर करती है, हुकूमत जो है कई दफा सरेंडर करती है, अदालती निजाम की कमजोरियां होती हैं और वो बच जाते हैं। इन कमजोरियों का मुसलसल जो भारत है वो पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर
مختلف طریقوں سے انویسٹمنٹ کر کے کئی محاذوں پر شکست دینے کی کوشش کرتا رہا ہے، مگر جب بھی ڈائریکٹ بات ہوتی ہے، فائر ہوتا ہے یا جنگ کی حالت ہوتی ہے، تو جب بھی ابھی نندن کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، گلبھوشن یادیو پاکستان کی قید میں ہے، تو ہمیشہ اس کی جنگ انسائی ہوتی ہے۔ اب جو ہے وہ متحدہ عرب امارات کی بات کریں تو وہاں پر ایک ہندو تھا جو کہ ٹویٹر پر بہت زیادہ اسلام کے خلاف جو ہے، مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیزی پھیلا رہا تھا، اور وہ تبلیغی جماعت ظاہر ہے انڈیا کے اندر بھی اس پر بڑی تنقید ہو رہی ہے اجتماع پر، اور ہندوؤں کو یہ باور کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید یہ جو پورا کرونا وائرس انڈیا کے اندر پھیلا ہے اس کا سبب یہ تبلیغی جماعت اور یہ مسلمان ہے۔ جہاں بھی مسلمانوں کے خلاف پہلے ایک نفرت کا ماحول تھا، کشمیر کو پہلے لاک ڈاؤن کیا ہوا تھا، ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے جا رہے تھے، اور اوپر سے یہ جو ایشو ہے کرونا وائرس کی وبا کا بھی، یہ وبال بھی مسلمان بیچاروں پر گرا، اور اس وقت مسلمانوں کا وہاں جینا بڑا دوبر ہے۔ پھر دوغلی پالیسی ہے، مسلمانوں کے وارڈز علیحدہ کر دیے گئے، ہندوؤں کے وارڈز علیحدہ کر دیے گئے، ان کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا، مسلمانوں کے ساتھ ایک اچھوت کا جو ہے وہ تعلق وہاں پر روا رکھا ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے جب اس نے ٹویٹس کی اور جو اسلاموفوبیا کے حوالے سے تھی اور اسلام کے حوالے سے نفرت پھیلائی جا رہی تھی، تو متحدہ عرب امارات کی جو شاہی خاندان سے ایک شہزادی ہیں، انہوں نے اس کو کہا کہ آپ ہمارے ملک کے اندر یہ نفرت مت پھیلائیے، اسلاموفوبیا یہاں نہیں چلے گا، آپ کو یا تو فائن ہوگا یا آپ کو ملک چھوڑنا پڑے گا، نہیں تو آپ اس طرح کی دوبارہ جو ہے اسلام کے خلاف حرکت نہیں کرنی چاہیے آپ کو، اور اس کا سخت جو ہے نتیجہ بھگتنا پڑے گا، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ روزی روٹی آپ یہاں سے کمائیں اور پھر مسلمانوں کو گالیاں نکالیں۔ اگرچہ انڈینز کا یو اے ای اور گلف کنٹریز کے اندر بڑا اثر و رسوخ ہے، بزنس انٹرسٹ ہے دونوں کے آپس میں، لیکن یہ ایک بہت ہی اچھی کاوش ہے شاہی خاندان کی اس خاتون کی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح امریکہ کا ایک اخبار ہے، کینیڈا کا ایک اخبار ہے نیوز آرم کے نام سے، اس نے ایک تہلکہ خیز چند انکشافات کیے ہیں۔ اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ بھارت نے کینیڈین سیاستدانوں کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔ را اور انٹیلیجنس بیورو نے پیسے اور غلط اطلاعات کے ذریعے سیاستدانوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی، اور اس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی، ہمارے لوگوں کو غلط اطلاعات کے ذریعے مس گائیڈ کیا گیا، اور وہ یہ تھا کہ کینیڈا جو فنڈنگ کرتا ہے پاکستان کو، وہ ٹیرورزم کے لیے استعمال ہوتی ہے، یہ ٹیرو فنانسنگ ہے، اور دہشت گردی کے لیے دہشت گردوں کو پاکستان جو ہے وہ اسلحہ دیتا ہے، سپلائی دیتا ہے، لہذا آپ کو وہ امداد نہیں دینی چاہیے۔ اور اس کے لیے یہ بھارتی ایجنسی 2009 سے خفیہ مشن پر تھی، اور یہ جو ہے کس طرح یہ چیز جو ہے وہ سامنے آئی اس اخبار کے سامنے، انہوں نے کہا کہ ہمارا ماخذ جو ہے ایک خفیہ دستاویز ہے، اور اس کے علاوہ فیڈرل کورٹ کے اندر وہاں پر ایک کارروائی ہوئی ہے ایک شخص کے خلاف جو کہ را کا جو ہے وہ ایجنٹ تھا۔ اس کی میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں پر اس حوالے سے جو رپورٹ ہے یہ بڑی مصدقہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک بے نامی اخبار تھا انڈیا کا، اس کا جو ایڈیٹر ہے اس کی بیوی اور بچے کینیڈا کے اندر رہتے تھے، ان کی کینیڈین نیشنلٹی تھی، اور یہ شخص بھی جو ہے اس را کے مشن پر اور آئی بی کے مشن پر وہاں پر جو ہے کینیڈا آیا، اور اس کا تب پتا چلا جب اس نے نیشنلٹی کے لیے کینیڈا کے اندر اپلائی کیا، اور پھر اس کا مسلسل ہماری ایجنسیز نے پیچھا کیا، تو پتا چلا کہ اس نے 2 درجن سے زائد مرتبہ بھارتی خفیہ ایجنسیوں سے یہ ملاقاتیں کرتا رہا۔ اس کے بعد جو کینیڈا کے مختلف سیاستدان ہیں، پولیٹیشنز تھے جو کہ باقاعدہ ممبرز تھے، ان کو ملتا رہا، لابنگ کرتا رہا۔ جب یہ پوری تحقیق اور تفتیش کی گئی تو اس کے بعد پتا چلا کہ یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے، ان کی خفیہ ایجنسی کے لیے کام کرتا ہے، اور پاکستان کو جو کینیڈا امداد فراہم کرتا ہے مختلف مدات کے اندر، اس حوالے سے رکاوٹ پیدا کرنے کی یہ کوشش کر رہا ہے۔ اور جو بھارتی یہ ایجنسی کا شخص ہے ایڈیٹر، اس نے اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے کینیڈین سیاستدانوں پر، غلط معلومات دی ہے، اور
تاکہ پاکستان کو جو فنڈنگ دی جاتی ہے وہ فنڈنگ رک جائے۔ اب یہاں تک آپ دیکھیے کہ انڈیا جو ہے اس کی ایجنسیز را، آئی بی اور یہ مودی کا RSS کا نظریے کی پروموشن کے لیے دنیا بھر کے اندر کس طرح لابنگ کر رہی ہیں، کس طرح پاکستان کی خلاف بات کر رہی ہیں۔ اب دیکھیے پچھلی اب 2 گورنمنٹس کا موازنہ کیجئے، اب نواز شریف ہو، زرداری صاحب ہو، ان کا تو لابنگ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، صرف انہوں نے پیسہ کمایا ہے، لوٹا ہے، کھایا ہے، اور کبھی انڈیا کے خلاف زبان سے ایک لفظ بھی ان کے نہیں نکلا۔ کلبھوشن جادیو جب پکڑا گیا اس کا بھی جو نام ہے وہ نواز شریف صاحب کی زبان پر نہیں آیا، لیکن ابھی یہ اس حکومت کو، عمران خان کو کریڈٹ جاتا ہے جب ایک طرف ظلم انڈیا کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں پر ہو رہا ہو، یا کشمیر کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو، یا فلسطین پر ہو رہا ہو، تو عمران خان نے یونائیٹڈ نیشنز اسمبلی کے اندر بڑا دو ٹوک انداز کے اندر، پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جب ملاقات ہوئی، جب بھی بین الاقوامی کسی بھی فورم پر عمران خان گئے ہیں، وہاں پر مسلمانوں کا مقدمہ ببانگِ دول لڑا ہے، اور اس کے ساتھ RSS اور مودی کا جو فاشسٹ نظریہ ہے اس کو ہر حوالے سے ننگا کیا ہے۔ اور حکومت جب جتنا ننگا اس ہندو ذہنیت جو فاشسٹ نظریہ ہے اس کو عمران خان نے کیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس پر ان کو کریڈٹ نہ دینا ایک کنجوسی کی بات ہے۔ تو اس طرح جو ایجنسیز ہیں وہ پاکستان کے اندر بھی اور بیرونی دنیا کے اندر بھی پاکستان کے خلاف سازشوں کے اندر مصروف ہیں، اور کینیڈا کے اس اخبار کا نام جو ہے، جو رپورٹ آئی ہے، نیوز آرم ہے، اور اس نے جو سورس دیا ہے وہ بڑا پختہ سورس ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس خفیہ دستاویز ہے، اور ایک جو ہے فیڈرل کورٹ جو ہے کینیڈا کی، اس کے اندر اس شخص کے خلاف جو کاروائی چلی ہے اس کی پوری کاروائی کے حوالے سے مصدقہ اطلاع ہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان ساجد گندل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔